السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ ہو سکتا ہو آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس کے اوپر عمل کرنے لگے اور کمنٹ کرے، لائک کرے ہمارے چینل کو۔ اب چلیے میں اپنی بات کی جانب شروع ہوتا ہوں۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ طیبہ کے قریب بنو کلب نامی ایک قبیلہ رہتا تھا جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ اس قبیلے میں ایک ایک گھر میں 100 ہزار بکریاں لوگ پالتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں اللہ جل شانہ اس قبیلے کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو بری فرماتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے صرف بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ بہانے بھی ایسے ہیں جنہیں خود اللہ پاک پیدا فرماتا ہے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی روزوں کی شکل میں، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، کبھی حج کی شکل میں، کبھی صدقہ و خیرات کی شکل میں، کبھی ذکر و تلاوت کی شکل میں، کبھی تراویح کی شکل میں، کبھی شب بیداری کی شکل میں، کبھی اعتکاف اور کبھی شب قدر کی شکل میں، اور کبھی عید الفطر کی شکل میں۔ غرض کی رحمتیں اور برکتیں اللہ نازل کرتا ہے اور اس کے حصول کے لیے بہانے بھی اللہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لیں اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں اور ایک ایک ساعت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کرنے کی فکر کریں۔ تبھی ہم کامیاب ہیں اور تبھی ہم رمضان المبارک کی قدر کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کی قدر کی اور اسے اپنے دل میں جگہ دی تو ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی ان 5 مخصوص فضیلتوں کے بھی ہم حقدار ہوں گے جو امت محمدیہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں 5 ایسی فضیلتیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ پہلی فضیلت یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ کہ صبح صادق سے لے کر افطار تک فرشتے روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ کہ ہر روز جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور اسے سجانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ عنقریب میرے بندے مشقت و پریشانی سے نکل کر تیرے اندر داخل ہوں گے۔ چوتھی فضیلت یہ کہ سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے اور ان کا زور ختم کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوستو، یہ 5 فضیلتیں ایسی ہے جو صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی۔ ذرا غور تو کیجئے کہ خدا تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے، ہماری مغفرت کے لیے کیسے کیسے بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ زندگی کے لہو و لعب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم اب تک خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو سکے۔ ہماری تمام تر جد و جہد اور کوشش دنیا اور دنیا کے کاموں کے لیے ہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم
ان مرنے والوں سے زیادہ دور نہیں ہیں جو آج سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو گزشتہ سال روزے رکھے، عبادت کی اور صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن وہ آج دنیا میں نہیں ہیں۔ موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو موت سے دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ آج ہیں اور کل خدا کے گھر سے بلاوا آ جائے اور اپنا دامن یوں ہی خالی رہ جائے، پھر بارگاہ الہی میں شرمندگی اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے۔ آج اللہ نے ہمیں قیمتی موقع فراہم کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمت زندگی اور زندگی کے لیے میسر ان قیمتی اوقات کی حفاظت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کرے کہ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم آج سے برے کاموں سے باز رہنے کی توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ توبہ کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے وضو کر کے توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل کی نماز خوب دل لگا کر پڑھیں، پھر اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب تک کیے ہوئے برے کاموں پر ندامت اور شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد اور آج سے ہی برے کاموں سے علیحدگی کا اعلان ہو، تبھی ہمارے اندر توبہ کی سچی صفت پیدا ہوگی، اور تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق توبہ کرنے والے شمار ہوں گے، جس میں کہا گیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں، توبہ کے متعلق میں نے جو کچھ عرض کیا وہ صرف اس لیے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق مرحمت فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہوں کی معافی کا یہ اعلان اور تھوڑے اعمال کے بدلے بہت سارے ثواب کا حصول، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایات اور رمضان المبارک کی برکات کے صدقہ طفیل ہی تو ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ اس مبارک مہینہ میں اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور خوب نیکیاں کما کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنی مرضیات کے مطابق چلنے والا بناوے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ سے جاتے جاتے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرے۔ رمضان اسپیشل معصوم چینل کا نام ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے۔ اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔